السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ختم نبوت کورس میں 16واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے مرزا کے جھوٹے دعوے اور اس کی وجہ، اس کی وجوہات۔ سب سے پہلے مرزا کو سچا نبی ماننے کے لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ مرزائی کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے قبل کی زندگی جو کفار میں گزاری تھی اس کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ دیکھو میں تم میں پہلے زندگی تم میں گزار چکا ہوں، تو وہ کہتے ہیں مرزائی کہ مرزا صاحب کی نبوت سے قبل زندگی بھی بدعت ہے، اور بعد کی زندگی پر جو الزامات لگائے گئے، مگر چونکہ اس وقت مخالفت تھی اس لیے الزامات لگائے گئے، تو مرزا کی پہلی زندگی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بدعت ہے اور مرزا اللہ کے نعوذ باللہ سچے نبی ہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے مرزا کے نبی ہونے کی، اور مرزا کے دعوے کی دلیل ہے وہ۔ ہم اس کے دعوے کے جھوٹا ہونے کی پہلی وجہ یہ پیش کرتے ہیں، اس کا جواب پہلا یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پاک اور بے داغ ہوتی ہے، کسی بھی نبی کی۔ بعد کی زندگی سے بحث فرمانا، بعد کی زندگی سے بحث کرنا، یہ بھی اصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی بھی، نبوت سے بعد کی زندگی بھی کسی بھی نبی کی وہ بھی بے داغ ہوتی ہے، نبوت کے پہلے کی زندگی بھی بے داغ ہوتی ہے۔ لیکن مرزا کی دعوی نبوت کے بعد کی زندگی کی بحث سے یہ فرار اختیار کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی زندگی میں ضرور کچھ کالا کالا ہے۔ پھر دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ مرزا نے اپنی پہلی زندگی میں یعنی نبوت سے پہلے انگریز کی عدالت میں مقدمہ لڑ کر وراثت حاصل کی، حالانکہ نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہم کوئی وراثت نہ چھوڑتے ہیں۔ پھر اگلا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ اس کی نبوت سے پہلے کی زندگی پاک ہے، بعد کی زندگی میں مخالفت تھی اس لیے اس پر بحث نہیں کرتے، تو یہ مسلم ہی نہیں۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی پاک و صاف اور بے داغ ہوتی ہے، اور دعوی نبوت سے بعد کی زندگی بھی پاک صاف ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کی زندگی پاک صاف ہو، بے عیب ہو، وہ نبی بھی ہو جائے۔ جس طرح نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شاعر نہ ہو اور وہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھے، اور نبی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ شاعر نہیں ہوگا، لکھنا پڑھنا وہ نہیں جانتا ہوگا، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا تو وہ بھی نبی ہو جائے گا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی بے داغ، بعد کی زندگی بھی بے داغ، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے کہ جو کوئی آدمی جس کی زندگی بے داغ ہو، پاک صاف ہو، کوئی اس پر عیب نہ ہو، کسی کا اس پر الزام نہ ہو، سب اس کو اچھا مانتے ہوں تو وہ نبی ہو جائے گا۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے دنیا میں لوگ گزرے ہیں جو بہت پاک صاف پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بڑے مراتب انہوں نے پائے ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کو آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں اسلامی میں انہوں نے آنکھ کھولی اور بے عیب ان کی پاکیزہ زندگی، تو نبی تو نہیں۔ پھر مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، اور خود اس نے کہا کہ نہ میں معصوم ہوں۔ یہ کرامات الصادقین کے اندر اس نے لکھا ہے۔
پھر مرزا قادیانی خود اقرار کرتا ہے کہ میں بہت عرصہ گمنامی کا میں نے گزارا ہے. کہتا ہے کہ اس زمانے کے الہام ہیں جس پر 30 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ تمام الہام براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، جن کے شائع ہونے پر اب 26 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا. اب یہ وہ زمانہ تھا، وہ کہتا ہے کہ جس میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور نہ کوئی موافق تھا نہ مخالف تھا، کیونکہ اس زمانے میں بھی کچھ بھی چیز نہیں تھا، اور ایک احد من الناس تھا، اور زاویہ گمنامی میں پوشیدہ تھا. بلکہ اس قصبے کے تمام لوگ اور دوسرے ہزارہا لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں در حقیقت میں اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں صدہا سال مدفون ہو اور کوئی نہ جانتا ہو کہ کس کی قبر ہے. یہ تتمہ حقیقت روحی کے اندر اس نے لکھا ہے، خود اقرار کرتے ہیں. جب مرزا قادیانی بقول اپنے ایسا گمنام تھا کہ اس کا نہ کوئی مخالف تھا نہ موافق تھا، بلکہ وہ مردہ کی طرح تھا جو 100 سال قبر میں مدفون ہو، تو اب ایسی زندگی کا بطور صفائی و دعویٰ پیش کرنا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پھر مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہا کہ بعض بوڑھی عورتوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں نے حضرت والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا تو انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ بتایا کہ یہ لے لو. حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں لیتا. انہوں نے کوئی اور چیز بتائی. حضرت صاحب نے یعنی مرزا قادیانی نے اس پر بھی وہی جواب دیا. تو وہ اس وقت کسی بات پر چڑی ہوئی بیٹھی تھی، سختی سے کہنے لگی کہ جاؤ پھر راکھ سے روٹی کھا لو. تو کہتا ہے کہ مرزا قادیانی روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گیا اور گھر میں ایک لطیفہ ہو گیا. یعنی روٹی کے اوپر اتنا بے عقل آدمی ہے اس کو لوگ نبی مانتے ہیں کہ راکھ روٹی کے اوپر ڈال کے کھانے لگا. سیرت المہدی کے اندر ساول کے اندر اس نے لکھا ہے. تو ہر عقل مند بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ مرزا کی ماں کا مقصد اگر مرزا نے اس میں کہا تھا یہ نہیں تھا کہ تم سچ مچ راکھ ہی سے روٹی کھاؤ، بلکہ بطور زجر کی کہا گیا تھا. جہاں اس حوالے سے مرزا کی بیوقوفی ثابت ہو رہی ہے، وہاں مرزا صاحب کی ماں کی نافرمانی بھی ثابت ہو رہی ہے. اب بتائیے کوئی نبی اپنی ماں کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی معروف کام میں؟ پھر اس نے ایک اور واقعہ لکھا ہے. وہ کہتی ہے کہ حضرت والدہ صاحب نے ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح کو تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے کے بھیجا. تو پیچھے پیچھے مرزا محمدین بھی چلا گیا، یعنی مرزا کو بھیجا. جب مرزا نے پینشن وصول کر لی تو کہتا ہے مرزا محمدین آپ کو پھسلا کر اور دھوکے دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا. پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو کہتا ہے کہ آپ کو کہیں چھوڑ کر اور چلا گیا، کہیں اور چلا گیا. تو کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا جو ہے نا قادیانی اس شرم سے گھر واپس نہیں آئے. سیرت المہدی کے اندر لکھا ہے. اب واضح رہے بات کہ مرزا کی عمر اس وقت 24-25 سال تھی، کیونکہ پیدائش حسب تحریر کتاب البریہ 100 صفحہ 146 خزائن جلد 13 صفحہ 177 کے 1939 سے 1940 ہے، اور تاریخ ملازمت یہ تحریر سیرت المہدی کے اندر جو تاریخ ملازمت ہے وہ 1964 ہے. تو واضح ہو کہ یہ پینشن کی رقم کوئی معمولی رقم تو نہیں تھی، بلکہ 700 روپے تھی، جو آج کل کے لاکھوں کے برابر ہو سکتی ہے. اب مرزا کی عمر کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اتنی خطیر رقم کو بھی ذہن رکھتے ہوئے، اب اس جملے پر ان کے اس واقعے پر غور کریں کہ آخر اتنی رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی. کہ اب 24-25 سال کا بندہ جو ہے نا وہ بچہ ہوتا ہے کہ مرزا امام الدین جو ہے نا اس کو پھسلا کر اور دھوکے دے کر کہیں اور لے گیا. اور ادھر ادھر پھرانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر مرزا اتنے بھولا تھا، چھوٹا تھا، تو گھر والوں نے اتنی بڑی رقم لینے کے لیے اس کو بھیجا ہے. آپ ذرا سوچیں نا. پھر سوچیں کہ روپیہ کوئی نیک کام میں خرچ تو نہیں ہوا، بلکہ اڑایا گیا. اور اڑانے کا لفظ وہی بولا جاتا ہے جہاں کار خیر نہ ہو. اور باہر جانا تو اصطلاح ہے، ایک اصطلاح ہے. جو آوارہ آدمی اپنے گھر پر قناعت نہیں کرتے وہ باہر جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں. اور کوئی نوجوان بدکاری کا عادی ہو
تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص باہر جاتا ہے۔ بعد میں مرزا یہ جواب دیتے ہیں کہ 700 روپے کنجریوں کے ہاں آنے جانے میں تو نہیں لگے تھے، بلکہ مرزا نے عدالت کو جرمانے میں ادا کیے تھے، اور 700 روپے جرمانہ آپ کو مولانا کرم الدین ضلع جہلم کے دائر کردہ کیس میں ہوا تھا۔ مرزا نے یہ روپے وہاں دیے تھے، ادھر ادھر صرف نہیں کیے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ جواب غلط ہے۔ مولانا کرم الدین کے کیس میں امام الدین کا ذکر نہیں ملتا، مگر پینشن کے کیس میں امام الدین آپ کو ادھر ادھر پھراتا رہا۔ یہ رقم شرمناک کاموں کے سوا کہیں اور صرف نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام سوروں کے شکار کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہے ہوں، تاکہ ان پر یہ پیشن گوئی پوری ہو سکے کہ یہ لوگ حیران ہو کر کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور باہر سوروں کا شکار کھیلتا پھر رہا ہے۔ یہ سیرت المہدی کے اندر لکھا ہے۔ تو بات کے شروع میں مرزا صاحب کی جوانی کا ذکر ہے، جوانی کا ذکر کر کے ادھر ادھر گھومنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور مرزا کے شوخ مزاج ہونے پر عدالت بھی گواہ ہے۔ اگر یہ کوئی شرمناک حرکت نہیں کی تھی تو اس کے آخر میں مرزا کو شرم آنے کا بیان کیوں ہے کہ مرزا کو شرم آئی؟ معلوم ہوا کہ واقعی ہی اس سے شرمناک کام واقع ہوئے تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسا ہی ہے کہ اسے صرف مرزا غلام کی بیوی ہی بیان کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عورتیں اپنے خاوندوں کی اس قسم کی حرکات کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر ہم مرزائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس 700 روپے کا بتائیں نا کہاں خرچ ہوئے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو پھر تو آپ کے نبی کی عصمت باقی نہیں رہی، پھر آپ کا دعویٰ تو باطل ہو جاتا ہے کہ مرزا کی نبوت سے پہلے کی زندگی یہ بالکل بیدار تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان کے سامنے اپنی صفائی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور انہوں نے یک زبان ہو کر جو اعلان کیا کہ یعنی ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، بس ہم نے آپ کو سچائی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اس کے برعکس مرزا قادیانی اپنی صفائی میں مولوی محمود حسین پیش کرتا ہے، جو کہ کچھ تھوڑا عرصہ اس کے ساتھ رہا، حالانکہ وہ مرزا قادیانی کے شہر کا رہنے والا بھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی تو آپ کے قبیلے کے سردار ابو سفیان نے ہرقل بادشاہ کے سامنے اس وقت پیش کی تھی کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی رفیق حیات تھی، انہوں نے آپ کی پہلی زندگی کی صفائیاں پیش کی، جبکہ آپ کی طرف پہلی دفعہ جبریل امین آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کی صفائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما رہی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ کا اخلاق کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ اب مرزا قادیانی کی بیویوں کی گواہی و حالت سنیں۔ مرزا قادیانی اپنی پہلی بیوی فضل احمد اور سلطان احمد کی ماں المعروف فجدی ماں سے فضل احمد کی پیدائش کے بعد تقریباً 33 سال یہ عملاً مجرد رہا، نہ اسے طلاق دی اور نہ اسے بیوی کی طرح بسایا، بلکہ عملاً مجرد رہ کر آیت کریمہ ولا تذروها کالمعلقہ اس کی صریح مخالفت بھی کی اس نے، اور اسی طرح عاشروہن بالمعروف اور ولا تمیلوا کل المیل کی بھی صریح مخالفت کی اس آیت نے۔ اب ایک نبی قرآن کی کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ اب کوئی کہے گا کہ جی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اتنے عرصہ دور رہا؟ تو اس کے ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ سیرت المہدی حصہ 2 صفحہ 349 روایت نمبر 385 لکھتے ہیں کہ حافظ نور محمد متوطن فیض اللہ چک نے مجھے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کئی دفعہ کہا کرتے تھے کہ سلطان احمد یعنی مرزا سلطان احمد ہم سے 16 سال چھوٹا ہے اور فضل احمد 20 برس، اور اس کے بعد ہمارا اپنے گھر سے کوئی تعلق نہ رہا۔ یہ پہلا حوالہ ہے۔ پھر دوسرا حوالہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت والدہ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح کو اوائل ہی سے مرزا فضل احمد کی والدہ، جن کو لوگ عام طور پر فجدی ماں کہا کرتے تھے، بے تعلقی سی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین سے سخت برغبتی تھی اور ان کی طرف میلان تھا، وہ اسی رنگ میں رنگی تھیں، اس لیے حضرت مسیح موعود نے ان سے مباشرت ترک کر دی۔ سیرت المہدی کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اب اس حوالے کے چند سطور کے بعد لکھا ہے کہ حتیٰ کہ محمدی بیگم کا سوال اٹھا اور آپ
آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ کرا دیا اور فضل احمد کی والدہ نے مرزا کی دوسری بیوی جو تھی ان سے قطع تعلق نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ رہیں، تب حضرت صاحب نے ان کو طلاق دے دی، سیرت المہدی کے اندر لکھا ہے۔ پھر مرزا نے دوسری شادی نصرت جہاں بیگم سے 1884 میں کی تھی اور فجر ماں کو 1892 میں طلاق دی تھی۔ 1892 میں محمدی بیگم کا نکاح سلطان احمد سے ہوا تھا۔ تو اس لیے اس قسم کی باتیں کرنا کہ اس کی جو زندگی ہے یہ بداغ نہیں ہے، بڑے بڑے کارنامے ہیں اس کے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کوئی جھوٹا افطرا باندھے تو میں ان کی شہرہ کاٹ کر ہلاک کر دیتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افطرا کرتا تھا تو اسے 23 سال کے اندر ہلاک کر دیا جاتا، اس کی شہرہ کاٹ دی جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد 23 سال تک حیات رہے، نہیں زندہ رہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کا انکار نہیں کیا، 23 سال تک حیات رہے، تو اس طرح مرزا قادیانی بھی زندہ رہا تو 23 سال کے اندر اس کی بھی شرح کاٹ دینی چاہیے اگر یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا۔ تو اس لیے یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی نے اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ نہیں باندھا، اس نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے یہ بات ٹھیک ہے، اگر یہ جھوٹ بولتا تو اس کی بھی شرح کاٹ دی جاتی۔ پہلے اعتراض سمجھیں تو پھر اس کا جواب سمجھ آئے گا۔ اعتراض ان کا یہ ہے، یہ آیتیں دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ نہیں بولا، جس طرح نبی علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ بات وہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو یہ بات جھوٹی نہیں تھی، بالکل سچ اور برحق تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی جھوٹ باندھیں تو ہم ان کی شہرہ کاٹ ڈالیں، ہلاک کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے شہرہ نہیں کاٹی، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بھی جو یہ کہا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو اب اس کے بعد اس دعوے کے بعد مرزا قادیانی بھی زندہ رہا، تو اگر یہ جھوٹ بولتا ہوتا تو مرزا قادیانی کی بھی رگ کاٹ دی جاتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباب دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ سیاق و سباب کہتے ہیں اس کی یعنی آگے پیچھے جو بات چل رہی ہے اس کو دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ارشاد کسی قاعدے کلیہ کو طور پر تو نہیں، اور صرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ اس بنا پر کہ بائبل میں موجود تھا کہ اگر آنے والا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی جھوٹا الہام یا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مارا جائے گا، جلد مارا جائے گا۔ تو میں انہی کے لیے ان بھائیوں میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، جو کوئی میری باتوں کو جن کو میرے نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان سے حساب لوں گا، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا حکم میں نے ان کو نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کچھ اور کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اور امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے، اور یہ وحی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ قرآنی آیت مرزا قادیانی پر تو نہیں نازل ہوئی۔ مرزا قادیانی یہ ثابت کر دے کہ مجھ پر نازل ہوئی ہے میرے لیے۔ اور پھر اگر مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کے اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی بھی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد اگر وہ زندہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا ہے، اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو نعوذ باللہ سچے نبی جھوٹے بن جائیں گے، بہت سارے سچے نبی جھوٹے بن جائیں گے، اور کئی جھوٹے نبی جو نبوت کے انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا وہ سچے ثابت ہو جائیں گے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ کئی اور اسرائیلی پیغمبر بہت تھوڑی عمر میں یعنی 23 سال کی مدت کے اندر شہید کر دیے گئے،
مرزا کے اصول کے مطابق یحییٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو 23 سال کے اندر اندر شہید ہوئے وہ پھر جھوٹے بن جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اور کئی اور جھوٹے نبی جو ہیں وہ سچے بن جائیں گے، جیسے باؤلا ایرانی جو دعوے نبوت کے 40 سال بعد زندہ رہا. مرزا قادیانی کے اس اصول کے مطابق تو وہ بھی جو ہے وہ سچا نبی ثابت ہو رہا ہے. حالانکہ مرزا قادیانی خود کہتے ہیں کہ وہ باؤلا نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے. اور یہ بات مسلم ہے کہ باؤلا مسیح نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا باؤلا نے وہ 1229 میں کیا تھا اور 1309 ہجری تک وہ زندہ رہا. اس کی دعوے نبوت کے بعد اس کی زندگی 40 سال بنتی ہے. پھر تیسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنی دلیل کی روح سے جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. اس کا دعویٰ نبوت اگرچہ محل نزاع ہے کیونکہ اس کے ماننے والے 2 جماعتوں میں منقسم ہیں. لاہوری گروپ اس کو نبی تسلیم ہی نہیں کرتے اور نہ اس کے دعوے نبوت مانتے ہیں. اس کے برعکس قادیانی گروپ اس کو نبی مانتے ہیں، لیکن اس کی تحقیق یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے دعوے نبوت 1901 میں کیا. مرزا قادیانی کی موت 1908 میں ہوئی. لہذا ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اپنی دلیل کے مطابق بھی جھوٹا ہے کیونکہ وہ 23 سال کی مدت کے اندر اندر ہیضے سے ہلاک ہوا ہے. پھر چوتھا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بالفرض اگر یہ قانون ہم تسلیم بھی کر لیں تو سچے نبی کے متعلق ہوگا، جھوٹے نبی کو مہلت مل سکتی ہے. فرعون و نمرود جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ان کو بھی مہلت ملی، اور جب مرزا کا دیگر دلائل سے جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تو ان پر یہ قانون نہیں لگے گا. پہلے مرزا کے سچا نبی ہونے کی تو دلیل پیش کرو، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس دلیل کی طرف آتے ہیں. جب مرزا پر علماء نے اعتراض کیا کہ بعض ایسے مفتری بھی ہیں جو 23 سال کے اندر ہلاک نہیں ہوئے، جیسے اکبر بادشاہ اور روشن دین جلندی وغیرہ، اگر 23 سال کے اندر ہلاک ہونا جھوٹے نبی ہونے کے لیے ضروری ہے تو یہ حضرات جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے یہ 23 سال کے اندر ہلاک کیوں نہیں ہوئے؟ تو مرزا قادیانی نے اس کا جواب دیا کہ جن جھوٹوں کے نبی کے نام پیش کرتے ہیں آپ ثابت کریں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہو اور اپنے اوپر یعنی وہی نازل ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہو، پھر وہ 23 سال تک زندہ رہو. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ عبارت ہمارے حق میں ہے کیونکہ اگر تمام بحث وہی نبوت سے میں مانی جائے تو مرزا نے 1901 میں دعویٰ کیا اور 1908 میں مر گیا تو اپنی تحریر سے اس پر کہ جھوٹا ہونے کی مہر لگ گئی. پھر تیسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے زمانے میں رمضان مبارک کے مہینے میں چاند اور سورج گرہن ہوگا. یہ نشان مرزا قادیانی پر پورا ہوتا ہے جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی حدیث نبوی کے مطابق سچا مہدی ہے. یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مہدی کی نشانی ہے کہ اس کے زمانے میں رمضان مبارک میں چاند گرہن اور سورج گرہن ہوگا. لہٰذا یہ نشان مرزا قادیانی پر پورا اترتا ہے کہ اس کے زمانے میں رمضان میں چاند گرہن اور سورج گرہن ہوا تھا، تو اس لیے یہ سچا نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس دلیل کی طرف بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی سچی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانی جس حدیث نبوی کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے اور اللہ پر بہتان عظیم ہے اللہ کے پیغمبر پر، اور صریح دھوکہ. یہ حدیث رسول ہے ہی نہیں ہے بلکہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بلکہ یہ بھی ثابت نہیں کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. جو دارقطنی نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سند کے اعتبار سے ساقط اور مردود ہے، اور یہ قول سند کے ساتھ یوں ہے: عن عمر ابن شمر عن جابر عن محمد ابن علی قال ان لمهدینا آیتین لم تكونا منذ خلق الله السماوات والارض تنكسف القمر لأول الليلة من رمضان وتنكسف الشمس في نصف منه ولم تكونا مذ خلق الله السماوات والارض. دارقطنی. اس عبارت میں پہلا راوی عمر بن شمر جس کے متعلق میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ لیس بشیء زائع کذاب رافضی، اس قسم کے جملے اس کے لکھی. اور علامہ شمس الدین ذہبی جو فن رجال میں ہی کے امام ہیں
وہ اس روایت کی مذمت میں 9 جملے لکھتے ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی روایت ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ دوسرا راوی اس میں جابر ہے۔ اس نام کے بہت سارے راوی ہیں، جن میں ایک جابر جعفی ہے، جس کے متعلق امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے جس قدر جھوٹے لوگ ملے، جابر جعفی سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں ملا۔ تیسرا راوی محمد بن علی ہے۔ اس نام سے بہت راوی گزرے، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اس محمد بن علی سے محمد بن باقر ہی ہوں، کیونکہ عمر بن شمر کی عادت تھی کہ وہ موضوع روایت ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے روایت کرتا تھا، جس کی روایت کے سند کا حال یہ ہو وہ کیسے قابل حجت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگر اسے امام محمد کا قول مان بھی لیا جائے تو پھر بھی مرزا قادیانی کا جھوٹا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کے زمانے میں رمضان کی جن تاریخوں میں یہ گرہن لگا تھا وہ اس کے اپنے قول کے مطابق نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے زمانے میں رمضان کی 13 تاریخ کو چاند گرہن اور 28 تاریخ کو سورج گرہن لگا تھا، حالانکہ اس کے قول کے مطابق مہدی کی نشانی یہ ہے کہ اس زمانے میں چاند گرہن رمضان مبارک کی 1 تاریخ کو اور سورج گرہن 15 تاریخ کو لگے گا، اس لیے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔